السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانان اسلام، باعزت پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد اور ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا ذرے ذرے کا پالنہار ہے، معبود برحق ہے. انگنت درود اور سلام نازل ہوں تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. محترم سامعین اکرام، الحمدللہ گزشتہ ہفتہ ہم نے سنا تھا چھوٹے سے مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں اللہ رب العالمین کتنے حکمت کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش جو ڈیٹ تھا اس کو چھپا کر رکھا. کچھ باتیں تھیں اور جو درس کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حوالے سے انشاءاللہ آج بھی بات ہوگی. درس کا معنی کیا ہے؟ کچھ 5-10 منٹ کے لیے ہم سمجھتے ہیں، بہت ہی ضروری بات ہے. درس کہتے ہیں سبق کو، لیسن کو. درس کا مطلب ہوتا ہے سبق لینا، کوئی بات سن کے ہم اسے نصیحت حاصل کرنا، سبق لینا، اور ہم اپنے زندگی میں اس باتوں کو سننے کے بعد عمل کرنے کی پوری سے پوری کوشش کرنا. درس کا مطلب سبق لینا ہے، سبق لینا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درس ہوا کرتا تھا، سبق ہوا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جیسے قرآن مجید کی آیت کا نزول ہوتا بتا دیا کرتے، سمجھایا کرتے. فوری طور پہ صحابہ سنتے، عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے. ہمارے الحمدللہ ہمارے اس وقت میں بھی درس ہو رہا ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا درس، صحابہ اکرام کی زندگی کا درس اور ہمارے زندگی کا درس میں کیا فرق ہے؟ کیا کچھ فرق ہے؟ اگر ہے تو کون سی باتوں میں فرق ہے؟ یہ گفتگو تھوڑی کر کے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا آپ کو، ایک صحابی رسول جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہے، سیکھنے کا شوق رکھتا ہے، تو کون سے صحابی؟ جی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں. کتنی گواہی دینے والا، حکم دینے والا اللہ رب العالمین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اشارہ جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اتنا علم ہے، ان سے اگر کوئی دین علم قرآن مجید
حاصل کرنا چاہے سیکھنا چاہے تو حاصل کر سکتے ہیں. وہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں ہمارے دور میں کتنی ضروری بات یہ. ہمارے دور میں کون بول رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا قول ہے ہمارے دور میں ہم کو قرآن مجید کو یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا تھا. اس کو یاد رکھنا، میمورائز کرنا بہت مشکل لگتا تھا، لیکن اس پہ عمل کرنا بہت آسان تھا. ہمارے بعد لوگ آئیں گے جن کو قرآن مجید یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا، لیکن عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا. کس کی بات ہے بھائی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کا قول. مذاق نہیں بات، واللہ مذاق نہیں بات. صحابی رسول کون بول رہے ہیں؟ جو صحابی رسول جن کے بارے میں گواہی پیارے نبی نے دی تھی. اے صحابی کو اتنا علم ہے قرآن مجید کا، کوئی بھی اگر علم حاصل کرنا چاہے تو ان سے علم حاصل کر سکتا ہے. وہ صحابی رسول بول رہے ہیں، چھوٹے موٹے صحابی رسول نہیں. جو عربی میں ماہر تھے، قرآن مجید میں ماہر تھے، وہ صحابی رسول بول رہے ہیں ہمارے دور میں ہم کو قرآن مجید کو حفظ کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا تھا، لیکن قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا آسان تھا. وہ دور آئے گا، ہمارے بعد وہ دور آئے گا جن کو قرآن مجید یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا، لیکن عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا. غالباً یہی قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے. اب بھی ہم کو ڈرنا، اگر دل میں ہمارے واقعی ایمان ہے تو یہ بات سننے کے فوراً بعد ڈر ہوگا ہم کو. اسی لیے میں بات پہلے بولنا چاہا. ابھی اللہ معاف کرے ہم سب شکار ہیں اس کے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ مرحم ربی. اللہ جس کو بچا لیا بچا لیا. اللہ ہم سب کی اصلاح کرے، آمین. ہمارا دور کہاں ہے؟ ابھی کمپٹیشن میں چل رہا. ہم ناز کرتے ہیں میرا بچہ 3 سال میں قرآن حفظ کر لیا، 5 سال میں حفظ کر لیا. 5 سال نہیں، میں کہاں جا رہا ہوں، 2 سال میں حفظ کر لیا، 3 سال میں حفظ کر لیا. الحمدللہ خوشی ہے، لیکن یہ قول کو تو سنو، اس پہ تو غور کرو. وہ صحابی رسول بول رہے ہیں جن کی لینگویج عربی تھی، بات چیت عربی میں کرتے. وہ عربی، ہم عجمی ہو کے قرآن کو یاد کرنا آسان، عربی ہو کے کہہ رہے ہیں صحابی رسول قرآن کو یاد رکھنا ہم کو بہت مشکل ہوتا، یاد کرنا مشکل ہوتا، یاد رکھنا مشکل ہوتا، لیکن عمل کرنا آسان ہوتا. اور یہ بھی دیکھو بشارت، یہ بھی جو بول رہے ہیں پریڈکشن جو کر رہے ہیں، ہم نے ہمارے بعد آنے والے جو انسان ہیں ان کو اتنا ایک دم برخلاف، ایک دم برعکس ہوگا، ایک دم اپوزٹ ہوگا. بہت ڈرنے کی بات. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی زندگی کو دیکھو. ابو جان جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن مجید، پورے قرآن مجید نہیں، مکمل نہیں، صرف سورہ بقرہ یاد کر کے اس کو سمجھنے میں کل 12 سال لگا دیے، کل 12 سال. جب انہوں نے 12 سال کے بعد مکمل کیا، سمجھ لیے کون سا؟ پورا قرآن مجید نہیں، سورہ بقرہ. سورہ بقرہ ایک سورہ، بڑا سورہ، 12 سال لگا دیے. خوشی میں انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا اور دعوت دی. ان کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال میں وہی سورہ کو یاد کر کے اس پہ سمجھا، 8 سال میں. لیکن انہوں نے اونٹ ذبح کر کے دعوت تو نہیں دی. تو الحمدللہ یہ کئی رواج نہ ہو جائے بول کے نہیں دی انہوں نے. سو کتنا انداز تھا. لیکن میں کیا بولنا چاہتا ہوں، ابو جان 12 سال لگا دیے، بیٹے لگ بھگ 8 سال لگا دیے. کیوں بھائی؟ عربی تھے، عجمی نہیں. ان کی لینگویج عربی، گھر میں بات کرنا، باہر بات کرنا، بازار میں بات کرنا، ان کی بات چیت عربی تھی. اس کے باوجود بھی کیا ہے، یہ کیا نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے ہم کو.
صحابہ کے نزدیک ہے نا، ان کے پاس کوئی ایک ٹارگیٹ نہیں تھا، کمپٹیشن. انہیں 3 مہینے میں حفظ کریا، اس کی اتنی تعریف ہے، 3 سال میں حفظ کریا، ہمیں اب بھی حفظ کر کو بتانا. ایسا نہیں، عمل میں کمپٹیشن تھا، یاد کرنے میں کمپٹیشن نہیں. آج ایک دم الٹا، یاد رکھنے میں کمپٹیشن ہے، عمل کرنے میں دور دور تک کمپٹیشن نہیں. اللہ ہم سب کی اصلاح کرے، آمین. یہ بات درس اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرنا، وہ جگہ سے شروع ہونا، عمل کرنا، کمپٹیشن نہیں. ارے ماشاء اللہ وہ حضرت جو ہیں، کیا بات کرنے کا انداز، کیا بیان دیتے بھائی، کیا بیان دیتے بھائی. باہر تعریف چل رہی ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کیا بارے میں بیان دیے، سو انہیں کہا وہ کیا معلوم نہیں لیکن بہت بھاری بیان دیے گا. وہ کیا معلوم نہیں لیکن بہت بھاری بیان دے گا. سوچ کو ہمارا حال یہ ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح کرے. ہم رونے کا مقام یہ مذاق نہیں. دن چل رہا ہے نا، دن گیا، 1 ہفتہ گزر گا، مہینہ گزر گا، سال گزر گا، 10 سال گزر گئے، ہو رہا ایسا ہی. ہم بس ایسے ہی گزاریں. ابھی کمپٹیشن ہے، کوئی کیا انداز میں بیان دینا چاہتا ہے، ان کے شاگرد انداز اپنانا چاہتے ہیں. انداز اگر آنکھ بند کر کے بھی کوئی کسی کا ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن صرف ظاہر طور پہ نہیں، عملی طور پہ اپنانا نا. اگر ظاہر اچھا کر کے عملی اچھا نہیں ہوا تو کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی مطلب نہیں نا. عمل جو ہے اندر کی جو بات ہے، دیکھو یاد رکھنا جو ذہن کی بات، عمل رکھنا دل کی بات ہے نا. یہ اندر جو ہے اخلاص یہی سے پیدا ہوتا ہے. دل کوئی نہیں دیکھتا، عمل کے اوپر جانا ہے ہمیں. ابھی کمپٹیشن، ابھی مثال کے طور پہ قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہیں، کوئی اس میں کمپٹیشن کو نہیں جانا. تفسیر جو ویڈیو بناتے ہیں، سوچ کو دیکھو اللہ کے واسطے، ماشاء اللہ کیا بھائی ان کا ویڈیو تو 1 گھنٹہ کا رہتا ہے، ہمیں 1.5 گھنٹہ کا ویڈیو بنانا نہیں. دیکھو آ گیا یہاں پہ، دھوکہ ہو گیا. اگر کوئی درس دے رہا ہے، کیا بھائی درس 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کو دینا، یا ایسا بھی بول سکتے ہیں کیا بہت لمبا درس رہتا ہے، درس کو شارٹ کٹ بنانا. ابھی یوٹیوب میں دیکھو درس کا سلسلہ جو ہوتا ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 50 منٹ 40 منٹ 40 سے 5 منٹ 60 منٹ کا رہتا ہے. لمبا نہیں کھینچتے کہ وہ دوسروں کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، انہوں کتنے منٹ میں بنانا، ہمیں بھی ہوتے اس میں بنانا. یہ کیا ہو گیا؟ یہاں ماڈرنائزیشن شروع ہوگا، اخلاص ختم ہوگا. درس کا مطلب کیا ہے؟ سبق لینا. جب تک سبق حاصل نہیں کریں گے، 40 منٹ ہو یا 40 گھنٹے ہو یا 40 مہینے ہو یا 40 سال ہو، مطلب نہیں. ہمنا کیا مطلب ہے بھائی؟ واہ کی تعریف کا مطلب کیا ہے؟ ہمنا غرض کیا ہے؟ ہمنا ضرورت کیا ہے؟ ہمنا ضرورت نہیں ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے، ہم نے سن لیا کتنی دیر تک ہم اس کو سمجھے، ہم عمل کیے، بس یہ ضروری ہے. صحابہ کے سامنے کوئی بھی ایسا مقصد نہیں تھا واہ کی تعریف کا، کچھ بھی مطلب ہی نہیں تھا ان کے آگے. دوسروں کو دیکھ کے دیکھو ایک مطلب ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف ہے، میں بتایا میں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، تھک کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق دوسروں کے استقبال کے لیے کھڑ جاتے ہیں. وہاں پہ آنے والے جو مدینے والے تھے کسے مل رہے تھے بھائی؟ آنکھ میں نیچے ابوبکر صدیق کو کیا سمجھتے ہوئے؟ انہوں چھینگا نبی گھر کو. دیکھو کتنے سمپل سادہ تھا نا. دیکھو مطلب کیا ہے میرے کہنے کا؟ یہاں پہ کمپٹیشن انسان کے کپڑے پہ نہیں، انسان کے کہنے کے سٹائل پہ نہیں، انسان کے جذبات بیان پہ نہیں، عمل پہ رہنا کمپٹیشن. عمل مر گا تو گیا ایمان، چاہے ظاہری طور پہ کتنا بھی عمل کیوں نہ کر لے. ابھی کمپٹیشن لگ گیا، ہر طرف کمپٹیشن، ہر طرف کمپٹیشن. اس کی گاڑی ایسی ہے، ہماری گاڑی ایسی رہنا، چلو دنیا کا حساب ہے. ارے اس کا بیان کا تقریر کا انداز ایسا ہے، ہمارا بھی ایسا ہی رہنا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تم کو جو صلاحیت دی ہے اسے استعمال کرو، وہ نیچرل ہے. گہریلی سوچنے کی بات بول رہا ہوں میں، بہت گہریلی بات. ابھی کمپٹیشن یہاں حد تک بڑھ گیا. ابھی سمجھو انسان نے عادت بنا لیا کہ رمضان میں تراویح میں 30 روزے میں 30 دن میں قرآن مکمل ہونا. یہ کون بنائے بھائی؟
ایک مسجد میں آیا کہ ہم دیکھے کمپٹیشن شروع ہوگا. نہیں, پورا قرآن مجید مکمل ہونا سوچ تراویح میں. کہاں سے پیدا ہوا یہ؟ رمضان میں تراویح میں 30 دن میں 30 پارے مکمل کرنا یہ کمپٹیشن ہے, عمل نہیں. جا کے سنو, حرم شریف میں جو بھی الحمدللہ نماز پڑھاتے ہیں, ایک آیت پڑھتے ہیں روتے ہیں, مکمل ہی نہیں کر پڑتے, انہوں بڑا سورہ پڑھتے رو رہے ہیں. کمپٹیشن نہیں, حقیقی تلاوت جو ہے وہ یہ ہے. اسی لیے حضرت عمر کو 12 سال لگ گئے سورہ بقرہ یاد کر کے سمجھنے کے لیے. ہمارا جو درس میں بیٹھنا, درس میں سننا, کوئی بھی ہو, ہر انسان الحمدللہ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں خواتین اسلام جو آئے ہیں, ہر انسان ان کا حق ادا کر رہے ہیں الحمدللہ. کہ کوئی وقت لگا رہے ہیں, کوئی پیسہ لگا رہے ہیں الحمدللہ, لیکن سب کا جو ہے کمپٹیشن کے لیے نہیں. سبق لینا ہے, عمل کرنا ہے بس. نہیں بھی ابھی ان کا اتنا اچھا ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے, نہیں ہمیں بھی اسے اچھا کرنا. ان کا جو کلیئرٹی ہے ہم اس سے کلیئرٹی اچھا بنانا, یہ ہم ذہن میں بھی لانے کے لیے نہیں چھوڑنا. ہم کو غرض ہی نہیں ہے اس چیزوں کا, ہم کریں یا نہ کریں, ہمارے ویورز زیادہ آئیں یا نہ آئیں, غرض نہیں ہے, واللہ یہ غرض نہیں ہے بھائی, واللہ یہ غرض نہیں ہے. یہ گاؤں سے کپڑے آئے تھان میں کٹ کر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. سوچو, اسے بولتے ہیں نا رضی اللہ عنہ رضوان, اللہ راضی ہو گیا. سب کو تقسیم کر رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے. ایسا ہوا سب کو 21 سائز آیا, موٹے آدمی کو بھی 21 سائز, پتلے دبلے آدمی کو بھی 21 سائز آیا. جن کو فٹنگ ہوا سارے سلا لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں بیان دینے کے لیے. ایک آدمی اٹھ کے پوچھا حضرت عمر کو, حضرت عمر جو تھان میں کپڑے کٹ کے بانٹے تھے نا, یہ تھان کا کپڑا تمہیں فٹنگ نہیں ہوتا نا, تمہیں موٹے نا, کیسا ہوا تم نے کپڑا فٹنگ؟ بولو تم نے کپڑا زیادہ کیسا آیا, تم نے کپڑا زیادہ کیسا آیا؟ کہیں ایسا نہیں تمہیں حق سے تمہیں مانتے نہیں, تمہیں زیادہ کپڑا اٹھا لیا, ہم نے کم کپڑا دیا لے. دیکھو کیا اللہ اکبر, کس کے پیچھے پوچھ رہے ہیں بھائی؟ خلیفہ کو پوچھ رہے ہیں, وقت کے خلیفہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھو میرے بیٹے جو تھے نا ان کو بھی کپڑا گیا تھا, انہوں نے نہیں سلا لیا, منجے دے ڈالے, دونوں کو جوڑ کو میں سل لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, 2 کپڑے بھی جین کر کے میں سی لیا. دیکھو کتنی سادگی تھی. اسی لیے تو ہے یہ صاحب اتنے پیارے تھے, اللہ رب العالمین کی رحمت کو جیت لیا تھا نا. اسی لیے تو ظاہری نہیں ہے یہ کمپٹیشن, ظاہری نہیں, یہ اندر کو کمپٹیشن ہے. اسی لیے جو علم ہے نا, جو عمل ہے نا, یہ اندر کی بات کو ہوتا ہے, دل سے نکلتی ہے وہ بات, اثر بہت ہوتا ہے, اسے اثر بہت ہوتا ہے. اس لیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں سب کو, درس میں بیٹھنا, آنا جانا کمپٹیشن میں نہیں ہونا یہ چیز. اور ہمیں جو بولتے ہیں یہ کمپٹیشن میں نہیں ہونا. مثال کے طور پہ کوئی ایک بات تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کا حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ چڑھتے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کہنا ہوتا تو خطبہ دیتے. اگر وہ ٹاپک, وہ عنوان کور کرنے میں 15 منٹ لگے, 20 منٹ لگے, 5 منٹ لگے, کوئی غرض نہیں, کوئی وقت متعین نہیں. ٹاپک کو کور کرنا مقصد ہے. کیا بات ہمیں پورا بولے, کیا سمجھنے والے پورا سمجھے, کیا یہ وقت ہے. وقت دیکھ کے بیان دینا نہیں تھا اس وقت. گھڑی کا چھوڑو, کم سے کم وقت معلوم تو ہوتا, کتنی گرمی ہے سورج کی, کب ٹھنڈی ہو رہی ہے معلوم تو ہوتا. ابھی ہمیں جمعہ کا وقت جو متعین کرے کہاں ثابت ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے, 30 منٹ دے رہے ہیں, 40 منٹ دے رہے ہیں, 50 منٹ دے رہے ہیں. یہ بسا اوقات گالی سننا پڑتا ہے جو بھی 30 منٹ سے زیادہ بیان دیا. کیوں گالی دینا؟ گالی دینا بہت اسٹرکٹ کر رہے ہیں تمہیں رول اسٹرکٹ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے بیان 15 منٹ میں ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ 20 منٹ میں ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ 30 منٹ ہو, 40 منٹ ہو, وقت متعین نہیں ہے. 30 منٹ تمہیں کیسا متعین کر رہے ہیں؟ ظاہر طور پہ کسے بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں آپ؟ ہر جگہ یہی حال ہے. 30 منٹ سے زیادہ ہوگا, 1 منٹ زیادہ, اللہ اکبر, پہاڑ ٹوٹ پڑ جاتا ہے. 30 منٹ دیکھ کے بیان دینے کیسا ہوتا ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ صحابہ کا اسلام کا دور کیا ہے, ابھی کیا ہے؟ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہر چیز میں, ایسے ہی ہر چیز ہم ایسے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ. اللہ رب العالمین ہم کو توحید سے نواز ہے الحمدللہ. چھوٹی سی بات بول کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. مائک میں جو اذان دیتے ہیں,
सुबहान अल्लाह। माइक में जो अजान देते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला जब अजान देते हैं, हय्या अलस सलाह की तरफ काम फिरते भाई, सीधे तरफ हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह काम पे दाएं तरफ। क्या था, हमें जब बात करते हैं, बात किया सामने वाले को अच्छा सुना था, इस तरफ के आदमियों को कम सुना था। जब हमें इस तरफ मोड़ के बात करते हैं, ऐलान करते हैं, दाएं तरफ के आदमियों को अच्छा सुना था। जब इस तरफ बयान देते हैं, बाएं तरफ के आदमियों को अच्छा सुना था। उस वक्त माइक, मेरी बात लास्ट में समझ में आती है आपको, उस वक्त माइक नहीं था। क्या नीयत थी? सबको सुनाना, आगे वालों को भी सुनाना, यहाँ वालों को भी सुनाना, इस तरफ वालों को भी सुनाना। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, नीयत अमल दो भी हुआ। अभी देखो अल्हम्दुलिल्लाह माइक है, कुछ लोग हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की तरफ, उस बोले की तरफ मोड़ते, इस तरफ उस तरफ। कुछ लोग नहीं मोड़ते, ऐसा ही देते। अभी माशाअल्लाह देखो कितना खूबसूरत है हमारा इस्लाम। जो लोग मोड़ते हैं लोग क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का ये अमल था, प्यारे नबी देखे हमें करेंगे। सुबहान अल्लाह, क्या खुशी है। जो लोग नहीं मोड़ते उन्हें क्या बोलते हैं, देखो जी उस वक्त नियत क्या थी, सो इधर बार सुनाना कर को। अभी माइक में फिरे तो सुनाता नहीं, उल्टा माइक सामने है, हय्या अलस सलाह फिरे तो माइक यहाँ है, इन्हों यहाँ बोलता है, नहीं सुनाता। इधर बार फिरे तो नहीं सुनाता। इन पे पहला ग्रुप क्या बोल रहे हैं, अमल के ऊपर मर मिट रहे हैं। दूसरा ग्रुप नियत जो थी, नियत के ऊपर मर मिट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में कबूल है इंशाल्लाह अल्लाह के आगे। बस समझ रहे हैं, ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जमायत है हमारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा पे मर मिटना, हर अदा पे मर मिटना, सहाबा का तरीक़ा को अपनाना, ये था। लेकिन इसमें दिखावा नहीं था, दिखावा दूर दूर तक नहीं था, उनको गरज ही नहीं था। ऐसा लगता है दिखावा का मतलब भी मालूम था कि नहीं कि उनको। यही तो था राज सहाबा इकराम का, दिखावा नहीं था। हम और आपको भी यही चाहिए, हमको दिखावा नहीं होना, हमको दिखावा नहीं। चाहे एक सब्जेक्ट समझने में, एक उन्वान समझने में चाहे 10 मिनट लगे या 10 घंटे लगे या 10 दिन लग जाए, 10 हफ्ते लग जाए, हमें गरज नहीं है। दूसरा को देखो, नहीं भाई नहीं, उनका वो शेख का वीडियो था, समझो 20 क्लिपा में था, एक क्लिप का वीडियो 40 मिनट का था, हमें भी टच कवर करना, हमारे 1 घंटा हो रहा है ना, 1.5 घंटा हो रहा है ना, कहाँ जा रहे हैं हम। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ऐसा हमको गरज ही नहीं, गरज बस इतना है, बात कितना सुन रहे हैं, अमल कितना कर रहे हैं। जब तक हम नहीं समझेंगे बोलते ही रहेंगे। जब तक सहाबा ने, हज़रत उमर ने सूरह बकरा को नहीं समझा, नहीं छोड़े, उन्हें नहीं सुने, उन्होंने नहीं समझे। और उन्हें देखे तो क्या समझते कि ना, उन्हें देखे तो क्या समझते कि ना, खलीफा हो को 12 साल लगा दिया एक सूरे में, मेरी इज्जत क्या रहते कि ना, कोई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं सोचा क्या, नहीं गरज नहीं था ना। गरज यही था कि मैं अल्लाह कभी क्या छूट रहेगी ना मेरे पास, 12 साल तो होगा, मुकम्मल तो होगा, क्या इसमें अधूरा रहेगा। ये था जज्बा था, ये जज्बा होना है हमको। दूसरों के सोचने, दूसरों का समझने का कोई गरज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सहाबा इकराम के तरीक़े पे मर मिटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किए थे दर्स का जो था, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी का तामीर, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी का तामीर क्या हमने सुने। उसके बाद अभी कौन सा बात रखना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी सुने कि अज़ान का क्या था, हिस्ट्री क्या थी, उसके बारे में भी सुने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मस्जिद तो तामीर हो गई, असहाब सुफ़ा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बारे में भी सुना हमने। नेक्स्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, मदीने के जो मुशरिक थे, मदीने के मुशरिक, उनमें एक अग्रीमेंट किया, मुआहदा किया, मदीने के मुशरिक में मुआहदा किया। उसके बाद में आता है यहूदियों का मुआहदा। जो मदीने में मुशरिक थे, प्रेजेंट थे, उनमें मुआहदा किया। उनको कहा देखो भाई, अगर कोई मक्के से कोई आए, कुरैश मक्का जो है मुशरिक आए, अगर आप आके आपके पास आके जो ऑलरेडी मदीने में आ गए हैं, मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए आपसे कोई भी मदद पूछे, चाहे मदद माली हो या जानी कोई भी मदद हो, तुम्हें मदद नहीं कर सकते, तुम्हें मदद नहीं करना, तुम्हें मदद नहीं करना। मुसलमानों के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई करे, तुम्हें मदद नहीं करना, चाहे यहूदी करे या
مکے کے مشرک کرے، تمہیں ان کو مدد نہیں کرنا، اور کبھی اگر کوئی اس مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے ہم سب مل کے دفاع کریں گے، ہم سب مل کے لڑیں گے، اور مذہبی جو بھی رواج ہے کھلے عام، تم تمہارے مذہب پہ عمل کرو، ہم ہمارے مذہب پہ عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی پابندی ریسٹرکشن نہیں۔ اس کے بعد بہت ہی ضروری بات یہاں پہ مومن کے لیے، صحابہ کے لیے، مہاجر انصار صحابہ کے لیے ایک بات نصیحت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں دیکھو جی، تمہیں کسی حالت میں کوئی بھی مشکل آ جائے، ایک انسان جو فتنہ مچانے والا ہے اس کو تمہیں سپورٹ نہیں کرنا، اسے تمہیں پناہ نہیں دینا، فتنہ برپا کرنے والا، فتنہ مچانے والا کی مدد تمہیں نہیں کرنا۔ فتنہ مچانا کیا مطلب کیا ہے؟ فتنہ مچانا مطلب ایک معاشرے کو ڈسٹرب کرنا، وہاں کے امن سکون کو نکال کے پھینک دینا۔ اس کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ پہلا والا غیبت کرنا، دوسرا بہتان، تیسرا نمیمہ۔ ایک آ کے غیبت کا مطلب کیا؟ ایک انسان کوئی دوسرے انسان کی بات کر رہا ہے، بول رہا ہے، حالانکہ وہ جو انسان ہے اسے پسند نہیں کہ میری بات یہ دوسروں کو بولے، یہ بات بول رہا ہے۔ کب بول سکتے ہیں؟ یہ دوسرا عنوان ہے۔ غیبت نہیں کرنا۔ بہتان کسے بولتے ہیں؟ وہ آدمی وہ تقصیر کریچ نہیں، جھوٹا الزام ڈال رہے ہیں، اسے بہتان بولتے ہیں۔ اور یہ تمیمہ جو ہے یہ آ کے افواہ پھیلانا، بدنیتی کا نیت لے کے، خراب نیت لے کے افواہ پھیلانا، رومرز پھیلانا، یہ طریقے۔ ابھی دیکھو انسان کا حالت ایسی ہے دنیا میں، سب کا معاشری حالت ایسی ہے، معاشری حالت ایسی ہے، اگر کوئی ایک انسان دوسرے انسان کی تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف سننے میں بہت شک کرتا ہے۔ کوئی ایک انسان دوسرے انسان کی تعریف کر رہا ہے، تعریف سننے میں شک کرتا ہے۔ ہاں ایسا کیا؟ نہیں ہنگا لے با، کیا کہ مجھے ڈاؤٹ، انہیں اتنا اچھا کام کرے گا تو میں نہیں مانتا، شک کرتا ہے۔ اگر وہی انسان وہ انسان کی چغل خوری کریا، اس کی غیبت کریا، اس کے اوپر الزام ڈالیا، سننے والا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ہاں ہنگا لے بھائی، سچی ہنگا لے، میں مانتا ہوں بات کو، انہیں وہی سوچ کے دیکھو انسان کی کتنی اخلاق گر گئی ہے۔ ہم آپ کو سدھارنے کی کوشش، یہ ہم اور آپ کا سب کی ذمہ داری، اسے نکال کے پھینکنا۔ کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، فوراً ہمارے دل میں آ جاتی ہے بات کو، ہنگا مجھے ڈاؤٹ تھا پہلے۔ اگر کوئی انسان کی تعریف کر رہا ہے، وہ تعریف کو ماننے میں بہت مشکل ہوتی ہے، اسے ہے کی نہیں کی، کیا کہ ڈاؤٹ ہے اس میں، نہیں کریں گا، انہیں اتنا اچھا کام نہیں کرتا نا انہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو یہ جو ہے چیزیں جو بتایا میں آپ کو، یہ چیزیں نہیں آنا مسلم معاشرے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مومنوں کو؟ جو انسان فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے تمہیں کیا نہیں کرنا؟ پناہ نہیں دینا، اس کی سپورٹ نہیں کرنا تمہیں۔ ابھی ایک طرف مشرکوں سے بھی عہد پیمانہ ہوگا، دیکھو الحمدللہ جکڑ لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ مومنوں کو بھی دیکھو، مومنوں کے اندر فتنہ کیسا مچ سکتا ہے، یہ فٹنگ رکھتے، دیکھو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ فٹ یہاں کی بات وہاں کی بات یہاں، یہ ہو جو نہیں کرنا، یہ ایک بات ہے، جو کرتا ہے تمہیں اس کی سپورٹ بھی نہیں کرنا، اسے معاشرے میں رکھنا بھی نہیں۔ کتنی دور تک سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ابھی قرآن مجید میں ہم کو معلوم ہے، 12 سنیں، سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو بھی غیبت کرتا ہے، ایک کی بات ایک کی جگہ بولتا ہے، دل کو دکھاتا ہے، حالانکہ اس کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کمزوری بیان کرے، پسند نہیں ہے، ایک کے پیچھے بولتا ہے، فتنہ مچاتا ہے، ایسا انسان مثال کیا دیا اللہ رب العالمین نے؟ مرا ہوا بھائی کا گوشت کھانے کی مثال دیا، مرا ہوا بھائی کا گوشت کھانے کی مثال دیا۔ ابھی ایک حدیث ہے، بول کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنو میں کیا واسطے بولتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے،
آپ نے تو خبر کو دیکھا، عذاب ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ جو خبر ہے نا یہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کہا انہوں نے ایسا گناہ کیا وہ گناہ کے اوپر آرام سے انہوں پابند رہ سکتے تھے، گناہ نہیں کرے سکا، انہوں کنٹرول کر سکتے تھے، احتیاط کر سکتے تھے، اپنے آپ کو روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روکا نہیں، اسی لیے گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. پہلا جو ہے یہ انسان ایسا تھا جو نمیمہ میں نے بولا کہ بدنیتی سے بات کو پھیلانا، حالانکہ اس بات پھیلانے میں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں، بدنیتی یہ کرنے والا تھا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، بدنیتی سے فتنہ برپا کرنے کی نیت سے بات کو پھیلانے والا تھا، حالانکہ وہ انسان اس کی زبان کو کنٹرول رکھ سکتا تھا، کنٹرول نہیں رکھا، اسی لیے اس کو ایک عذاب ہو رہا ہے. دوسرے خبر والا جب پیشاب کرا کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں برتتا تھا، اس کے واسطے ہو رہا ہے، خبر کا عذاب ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا جاؤ بھائی جا کے ہریالی کے پتے توڑ لے کو آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتیوں کی ڈھالیاں یا پتے رکھے، اس پہ رکھا، یہ خبر پہ رکھا اور فرمایا جب تک یہ پتے ہرے بھرے رہیں گے ان کو عذاب میں کمی ہوگی، عذاب کم ہوگا. غور سے سنو بات کو، ان کو عذاب کم ہوگا جب تک یہ پتے ہرے رہیں گے. جو خبر میں جن کو جو عذاب ہو رہا ہے عذاب کم ہوگا ان کو. ابھی یہ بات ہمیں سن لیا نہیں، یہ حدیث سے کیا معلوم پڑا کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ بدنیتی سے افواہیں پھیلانا معاشرے میں، ہاں کی بات وہاں، وہاں کی ہاتھ بولنا. نیت کیا ہے؟ لڑائیاں لڑن دے، مزہ دیکھیں گے، لڑائیاں لڑن دے، یہ نیت سے کیا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے. یہ بات ہم کو سمجھ میں ہی. آخر میں ہم جو سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خبروں کو کیا رکھا؟ ہرے بھرے پتے رکھا. کیا کہا؟ جب تک یہ پتے نہیں سوکھیں گے ان کو عذاب کیا ہوگا؟ کم ہوگا. یہ ہرے بھرے جب تک رہیں گے عذاب کم ہوگا. یہ بات ہے نا، یہ بات بنیاد رکھ کے، یہ حدیث کو دلیل لے کے ہمارے کچھ معصوم بھائی جن کو علم کم ہے یا بھٹکے ہوئے ہیں کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ خبر کے اوپر پھول ڈال سکتے ہیں، خبر کے اوپر جھاڑا یہاں لگا سکتے ہیں، ایسے دلیل دیتے. ابھی دیکھو ہم نے سن لیا بخاری مسلم کی حدیث، ہو نا با گمراہ ہو جاتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا ایسے یہ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہو یا حدیث ہو، صحیح اس کی تفسیر ہو، صحیح مطلب سمجھنے کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیا، نہیں سمجھ سکتے. یہ اپنے آپ سے سمجھیں گے، اپنے آپ سے مسائل نکالیں گے. یہ جو ادا تھی، یہ جو طریقہ تھا، یہ کس کے لیے خاص تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. اگر یہ طریقہ سنت دوسرے لوگ اپناتے تو پیارے نبی کے بعد کون اپناتے بھائی؟ حضرت صحابہ اپناتے. اپنی زندگی میں کتنے خبر کو دیکھا ہوگا، اپناتے. اور دوسری بات، خبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے کہ ثواب ہے کہ کسے معلوم ہوتا ہے؟ انسان کو معلوم ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہوتا. اللہ رب العالمین انفارمیشن دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعد میں معلوم ہوتا. یہ اگر کوئی انسان کہتا ہے خبر کے اوپر ہم پھول ڈال رہے ہیں، پتے ڈال رہے ہیں کہ اس کا عذاب کم ہو، تو یہ غیب کے بھی بات کو کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ عذاب ہو رہا ہے. دو بات. تیسری بات، یہ جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، دیکھو یہ بات ذہن میں رکھ لینا انشاءاللہ، دیکھو سمجھانے کے لیے بہت آسان ہوتا. اگر وہ جھوٹ دلائل تو سچے دے رہے ہیں لیکن ان کا مطلب جھوٹا بول رہے ہیں، بھٹکانے کا. نبی صلی اللہ علیہ، سب کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکلتا خوشبو سینٹ کی جیسی، پرفیوم مسک کی جیسی ہوتی، سب کو معلوم ہے. یہ کیا تھا؟ پیارے نبی سے یہ خاص تھا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، چھوٹی سی نیند لیتے ہیں. نیند کے وقت، نیند کے درمیان پسینہ آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان ایک باٹل، سینٹ کی باٹل لاتے ہیں جو خالی ہو گئی ہے، باٹل کو پیارے نبی کا پسینہ نکال رہے ہیں، اس میں بھر رہے ہیں.
نکال رہے ہیں، اس میں بھر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث. جب ان کی امی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر رہی ہے، انہوں نے کہا دیکھو یہ ہمیں آپ کا پسینہ ہے، ہم اسے عطر کے جیسا استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی یہ خاص کس کا تھا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. چلو پیارے نبی کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی شخصیت جو ایسی ہے جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے پسینے میں خوشبو آتی ہے؟ نہیں آتی نا. اگر آپ یہ عمل کو دیکھیں گے تو پسینہ بھی بھر لینا بٹلا میں، صحیح نا؟ ایسے نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا خاص تھا. یہ دلائل صحیح ہیں لیکن معنی غلط نکال کے گمراہ نہیں کرنا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کیا، مسلمانوں سے یہ بھی کہا بدعتی کا ہرگز تمہیں سپورٹ نہیں کرنا. یہ بات اگر ہمیں اپنے معاشرے میں لا لیتے نا، معاشرہ ماشاء اللہ معاشرہ کتنا پیارا رہتا. معلوم کتنا ہمیں عمل کر رہے ہیں، اسے نہیں کر رہے. ہم نمازی ہیں لیکن ہم سپورٹ دن رات انہی کو کرتے ہیں. ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم نمازی ہیں. پیارے نبی نے صحابہ سے کہا، مہاجر اور انصار صحابہ سے، تمہیں سپورٹ نہیں کرنا. یہ نہیں کہا کہ تم نہیں کرنا، کیونکہ جو انسان کے پاس دین علم ہے انہیں نہیں کر رہا لیکن سپورٹ کر سکتا ہے نا. سپورٹ بھی نہیں کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو لوگ ایک کام میں منوس ہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کیا کام بھائی؟ معاشرے میں فتنہ مچانا. معاشرے میں فتنہ مچانا، اپنے مسلمان بھائی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، چاہے کسی بھی ذرائع سے ہو. یہ لوگ وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو جو وہ دن میں نہ دینار چلیں گے یا درہم چلے گا. اس وقت اگر تم آؤ گے، پیش ہوگے اللہ کے آگے دربار میں پیش ہوگے، یہ گناہ لے کے پیش ہوگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارے پاس نیکی ہیں تو وہ لوگوں کو نیکی دیا جائے گا جن کے اوپر تم بہتان باندھے تھے، جن کی غیبت کی تھی. اگر تمہارے پاس نیکیاں ختم ہو گئے یا نیکیاں نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ الٹا ہوتا ہے. جو تمہیں ان کے بارے میں غیبت کرے، ان کو بہتان باندھے، ان کے گناہ تمہیں لے لو، تمہارے اکاؤنٹ میں لے لو. ایک تو اپنے اکاؤنٹ خالی ہوگا، اسے گالی دیا تھا، اس کے نیکی اسے دے دیے، اس نے ان کو مارا تھا، اس کو دے دیا، اس کو گالی دیا تھا، اس کو دے دیا، اس کو بہتان باندھا تھا، اس کو دے دیا، اس کی غیبت کی تھی، اس کو دے دیا. اس کا اکاؤنٹ خالی ہوگا، زیرو ہوگا. لیکن لوگ ابھی بچ کے ہیں، لوگ وہاں پہ موجود ہیں جس کو انہیں گالی دیا تھا. اتنے آدمیاں کو گالی دیکھو ہے زندگی میں، اتنے آدمیاں کا دل دکھا کو ہے زندگی میں. لوگ ابھی بچ جائیں گے، اس کے بعد فیصلہ کیسا ہوگا؟ چلو وہ لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالو. اللہ اکبر. مفلس انسان، حدیث ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈالو، اس کے اکاؤنٹ میں ڈالو. کیا مطلب؟ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو نمازی بھی ہیں لیکن یہ کام بھی کریں گے، جو پرہیزگار بھی ہیں لیکن یہ کام بھی کریں گے، روزے دار بھی ہیں یہ کام کریں گے، اللہ ہی کو ماننے والے ہیں لیکن پھر بھی یہ کام کریں گے. کون سا کام؟ یہ کہ دل کو ٹھیس پہنچانا، بہتان باندھنا، غیبت کرنا، یہاں کی بات وہاں کی بات یہاں، گھروں میں لڑائی مچا دینا، فتنہ برپا کرنا. ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا. کر کو کون بولے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی بول دیے. مدینے کی زندگی کے آغاز ہی میں بول دیے. کتنی دور اندیشی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دور اندیشی تھی. ہر بات کو سوچ کے، جڑ کو سوچ کے وہاں پہ کاٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعد ہو گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکوں سے معاہدہ کر لیا، ابھی وہ پہاڑ جو بہت پہاڑ تھا سامنے، جو مہاجر صحابہ کا بہت مسائل تھے، اس کی طرف توجہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے کیا کیا؟ مہاجر صحابہ کو، ایک مہاجر صحابہ کو ایک انصار صحابہ سے کیا کیا بھائی؟ معاہدہ کر دیا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ بھائی چارگی، مواخات، بھائی چاری کر دیا. کیسا کر؟ اللہ اکبر. شیخ جزاک اللہ خیر، اللہ جزائے خیر دے، سمجھائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کیا تھا، جو بھائی چاری کی تھی، جو ایک مہاجر صحابی کو انصار صحابہ کی کفالت میں دے دی تھی،
فیملی ممبر ہی بنا دیا تھا. سب کو معلوم ہے, وہ سب کو معلوم ہے. اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں لگ بھگ 90 صحابہ تھے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارے کروا دیا. اس کے بعد دیکھو ایسا ایک مثال پیش آئی اس زندگی میں, اس دنیا میں, جو ساری مسلمان کے قوم کی نہیں, پورے انسانیت میں ایک ریکارڈ ہو کے رہ گیا وہ. حالانکہ مہاجر صحابہ کون کی تھے, انصار صحابہ کون کی, نہ ان کا خاندانی رشتہ تھا, نہ کچھ تھے, صرف ایک ہی رشتہ تھا. کون سا رشتہ؟ جو ایمان کا رشتہ جو تھا, وہ رشتہ اتنا مضبوط کر دیا. یہ کرنے کے بعد کیا کیے؟ دیکھو بھائی, آج سے یہ تمہارا بھائی ہے, آج سے تمہیں اس کا دیکھ بھال کرنا, تمہیں جو کھاتے ہیں سو کھلانا, تمہیں جو پہنتے ہیں پہنانا, تمہیں جو اپنے آپ کی فکر کرتے ہیں ان کی بھی فکر کرنا. بس اتنا بولنا تھا. اللہ اکبر, ٹوٹ پڑے صحابہ. ایک صحابہ آتے کہتے ہیں ایسا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 باغ ہیں, ایک باغ میں رکھ لیتا ہوں, ایک باغ میرے بھائی کو دے دیتا ہوں. ایک صحابہ کے بولتے ہیں میرے بزنس ہیں, بڑے بڑے 2 بزنس ہیں, ایک بزنس میں رکھتا ہوں, ایک بزنس میرے بھائی کو دے دیتا ہوں. 2 مشہور واقعہ جو ہم باہر سنے ہیں, الحمدللہ سنے ہیں, لیکن تھوڑے گہریلی معنی میں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے. ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو مہاجر صحابہ, اور ایک سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ جو انصار صحابہ, دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیا؟ بھائی چارہ کرا دیا. بھائی چارہ کرا دیا. سنو, بھائی چارہ کروانے کے بعد صحابی جو تھے انصار صحابہ, سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سعد جو ہیں اپنے آپ آ کے بولتے ہیں, جی سوچ کے دیکھو نا, ایک بات غور فکر کرنے کی بات ہے, اسی کا نام درس ہے. کہتے ہیں دیکھو عبد الرحمن بن عوف, مدینے میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں. دیکھو جی بولنے کا انداز دیکھو. کوئی بولتے ہیں ہمیں تو کیا بولتے ہیں, کیا کہ اتا ہے بھی اتا ہوتا ہے, میں تو ذرا دے ڈالتا ہوں, میں اس پہلے غریب بولتے نہیں بولتے. سوچ کے دیکھو, اپنے آپ بول رہے ہیں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں. دیکھو میرے مال میں تقسیم کر لیں گے, آدھا تمہارا آدھا میرا. دیکھو میرے 2 بیویاں ہیں, جو بیوی تمہیں بتا دیتا ہوں میں, جو بیوی تم کو پسند ہے مجھے اشارہ کر دو, میں طلاق دے دیتا ہوں, عدت گزرنے کے بعد تمہیں نکاح کر لو. سن رہے سو کون؟ ایک صحابی جو کیا ابھی نہیں سو واقع ہیں مکے سے مدینے کو. صحابی رسول بھی کیا تھے؟ خوددار تھے. ہم جیسے نہیں تھے. ہم اپنے آپ کو تو ٹٹول کو دیکھو. کوئی اگر ہم کو کہہ دیا چلو میرا ایک اپارٹمنٹ تم نہ, ایک سائٹ تم نہ, ایک سائٹ منجے, سب سے پہلے کیا بولیں گے ہمیں؟ اللہ ہمیں حفاظت کر. کیا بولیں گے بھائی رجسٹریشن کب بھائی؟ رجسٹریشن کب بھائی؟ بولو رجسٹریشن کر کو جلا تو اچھا نا, بولتے نہیں بولتے. سوچ کے دیکھو نا کیا کہا صحابی رسول کا, اللہ تمہارے مال میں تمہارے اہل میں برکت دے, برکت دے. صاحب بول رہے ہیں اللہ تمہارے مال میں تمہارے اہل میں برکت دے. مجھے بس اتنا بولو, ہاں مارکیٹ کہاں ہے سو, بازار کہاں ہے سو, اتنا بولو بس. بعد میں بنو قینقاع کا جو بازار تھا بتا دیے, دیکھو بھائی ہے کہ ان کے پاس کچھ کیا تھا, پنیر تھا, کچھ گھی تھا, روایت کے مطابق پنیر تھا, گھی تھا, اسے لے کے گئے بازار میں بیچا, آئے ایسے ہی گئے, ہر دن جا رہے ہیں, بیپار کر رہے آ رہے ہیں. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑوں سے خوشبو کو محسوس کیا, پوچھا آپ کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. سبحان اللہ, کتنی آسان تھی شادی بھائی نا, شادی کتنی آسان تھی. اس لیے نبی نے کہا شادی کو آسان کرو, زنا خود بخود کیا ہوگا بھائی, مشکل ہو جائے گا. اگر شادی کو اپنے سر پہ بوجھ بنا لیں گے تو زنا آسان ہو جائے گا. آج کے معاشرے میں شادی کو اپنا بہت بڑا پہاڑ سمجھا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اللہ ہم سب کی مدد کرے یہ مسئلے کو حل کرنے میں. ایسا نہیں تھا بھائی, ایسا نہیں تھا. ہمارے استاد محترم اپنی دوست کی شادی کے لیے گئے تھے, وہ بھی عمری تھے. ہمارے استاد کے دوست وہ بھی عمری تھے, ان کی شادی کے لیے گئے تھے, ان کی شادی میں بیٹھا,
جو ان کے دوست کے سسرے ہونے والے تھے انہوں نے ان سے بات کیا، گئے تھے اپنے دوست کی شادی میں، وہ اسی محفل میں ان کی بھی شادی ہو گئی، ان کے بیٹی سے ان کی بھی شادی ہو گئی۔ دیکھو بھائی، سننے میں بہت تعجب لگ رہا ہے، نہیں ہے؟ ہم نے ایسا کر لیا، شادی کو مشکل بنا لیا، زنا بہت عام ہو گئے۔ کہیں بھی دیکھو ہمارے مائیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بہنیں جو ہیں، ہمارے معاشرے میں بہنیں جو ہیں، کبھی سنتے ہیں کہ ان کے پاس بھاگ گئے، کبھی سنتے ہیں کہ ان کی طرف بھاگ گئے، کبھی کبھی بہت مشکل سے سننا پڑتا، سننے کے بعد ہر انسان بولنے کے لیے ڈرتا، یہ بات کو بولنے کے لیے ڈرتا، سننے کے لیے شرم آتی۔ آج معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، دیکھا دیکھی چولہا بھوکی جو بولتے ہیں نا، پہلے یہ گئے، ابھی ان کو ہمت، دوسرے گئے، اب 6 مہینے کے بعد اور ایک گئے، اس کے بعد اور ایک گئے۔ زنا کیا ہو رہا ہے؟ آسان ہو جا رہا ہے۔ ہونا تو کیا تھا؟ شادی، نکاح آسان کرنا تھا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مہر میں کیا دیے بھائی؟ کیا دیا مہر میں؟ انہوں نے کہا ایک جو بینج جو ہے، کھجور کا بینج جو ہے، اس کے تول کا حساب کا سونا دے کے ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو۔ بہرحال ہو گئی۔ کہنا کیا مطلب تھا؟ کتنے خوددار تھے صحابی رسول، بس موقع ملا بول کو ہڑپنا نہیں چاہتے تھے۔ سمجھو نا، دیکھو بات بولنے کے بعد نہ ہمارا مقصد یہی ہونا، اگر ہمیں پورے یہ درس میں یا وقت میں یہ بات کو سمجھ لے تو کافی ہوگا۔ کیا بات ہے؟ زیادہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں، انگلی دے تو ہاتھ نہیں کھینچنا، انگلی تو ہاتھ نہیں کھینچنا۔ یہ بات ہمیں اگر آج ہمیں سیکھ لیے تو ماشاءاللہ بہت بڑی دولت مل گئی، ہم نا بہت بڑی دولت مل گئی۔ ہمارے نزدیک، ہمارے ذہن میں ایسے بیت المال ہمارے دوستوں نے بنایا تھا، ہمارے بڑے بڑے بزرگ لوگوں نے بنایا تھا، جو بہت پیار، بہت اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنایا تھا، ٹرسٹ کو بنایا تھا۔ کچھ لوگوں نے فری میں آٹو دیا، کیا بول کے؟ چلو بھائی تمہیں پیسہ اچھا کما لیا تو بعد میں تمہیں پیسہ لوٹانا، پرواہ نہیں۔ کچھ مساجد سے کار دیے تھے، چلو یہ کار دے رہے ہیں ہمیں، تمہیں کماؤ، تمہیں روزی کماؤ، تمہیں پیسہ آنے کے بعد تمہیں آرام سے لوٹاؤ۔ کچھ لوگوں نے دھندا کیا تھا، یہ دھندے میں اتنا پیسہ کمایا تو یہ صدقہ خیرات کر دوں گا۔ بہت لوگوں نے ہم کو کہا، مجبوراً، افسوس کے ساتھ کہا، مجبوراً ہم اس ٹرسٹ کو کیا کرنا پڑا؟ بند کرنا پڑا۔ واپس نہیں دیے، بند کر ڈالے، واپس نہیں دیے۔ پیسہ بھی گیا، لوگ بھی چلے گئے۔ مسجد کے مصلی تھے پہلے دینے سے پہلے، اس کے بعد ختم ہی ہو گیا مسجد کا رشتہ۔ کیوں؟ مسجد کو آئے تو دینا پڑتا نا، پوچھتے نا۔ یہ ہم نے سنا، یہ 1 2 3 نہیں، جو ٹرسٹ کے جو ممبرز تھے انہوں نے کہا ہم نے بند کرنا پڑا۔ لگ بھگ میرے ذہن میں ایسے 4 ہیں جنہوں نے بند کر دیا، افسوس کے ساتھ۔ یہ ہمارا حالت ہے۔ صحابہ کرام دیکھو ابھی ایک جو بات میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں، ابھی جو ہمیں پیسہ خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے، سلسلہ ہے پیسہ خرچ کرنے کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سنیں گے، انشاءاللہ سیکھیں گے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے، بہت مشہور حدیث ہے، بحرین سے کیا آیا بھائی؟ بہت مال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ بھائی مسجد میں رکھ ڈالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بول کے نماز کو چلے گئے۔ نماز پڑھنے سے پہلے وہ مال کے اوپر نظر بھی نہیں ڈالی، چلے گئے۔ نماز پڑھ کے آنے کے بعد بیٹھ گئے، وہ مال کے پاس تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا آتے ہیں، عباس چاچا آتے ہیں۔ چاچا آ کے پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ہونا، مجھے بھی دو نا تھوڑا مال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا بھائی اٹھا لیو بھائی لے لو۔ انہوں نے کیا کہا؟ بہت بڑی چادر ڈالی، چادر ڈال کے بھرا، مال بھرا، اتنا بھرا۔ اس کے بعد اٹھانے کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بولو تھوڑا مدد کرنے کے واسطے، اٹھانے ہو رہا نہیں مجھے،
پیارے نبی نے انکار کر دیا. نہیں, غور سے سنو, مدد کے لیے بول رہے ہیں, نبی یہاں پہ انکار کر رہے ہیں. نہیں, کم سے کم تمہیں تو بھی اٹھا ہوا کو. پیارے نبی نے کہا نہیں. پھر کچھ وقت خاموش کہہ رہے, پھر بھی بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بولا نا وزن ہے, تھوڑا مال اٹھا کے ڈال دیا باہر. سمجھے 50 کے جی کا اٹھا لیے تھے موٹا, 10 کے جی باہر ڈال دیے, 40 کے جی ہے وہ بھی اٹھانے نہیں ہو رہا. پھر بھی بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کسی کو بولو اٹھانے کے لیے, اٹھا کر رکھیں دیں, نہیں ہو رہا. پیارے نبی نے منع کیا نہیں. پھر انہوں نے کہا کم سے کم تمہیں تو مدد کرو. پیارے نبی نے کہا نہیں. پھر اٹھا کو ڈالے, پھر 10 کے جی باہر ڈالے. پھر جو ہلکا تھا اٹھا لیے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ ان کی نگاہ سے دور ہو گئے دیکھتے ہی رہے ہیں, بس دیکھتے رہے ہیں. یہ نیت سے کہ ایک انسان ان کو کتنی مال کے اوپر ہرس ہے. دیکھو یہاں پہ کیا ہے, میاں نا روی جو بولتے ہیں بیلنس میں کام کرنا, بیلنس میں کام کرنا, اسی میں برکت ہے. جب ہم خرچ کرتے ہیں بیلنس میں کام کرنا, اسی میں برکت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کے لیے کافی ہے, آرام سے کھا سکتے ہیں. 2 آدمی کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے. 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہے. اسی میں برکت ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت کو اپنا کے دینی کام کریں گے تو انشاءاللہ ثواب تو ہے, انشاءاللہ وہ کام انشاءاللہ بہت دیر تک چلے گا انشاءاللہ. صحابی رسول لو بھائی, مکان لو بھائی, لو بزنس لو بھائی, اللہ برکت دیں دے بھائی. خالی مجھے تمہیں اتنا مدد کرو تاکہ میری کمر جو ٹوٹی ہوئی ہے بیپار نہیں سکا, میں اپنی کمر پہ کھڑ سکوں, اتنا مدد کرو بس تمہیں مجھے. یہ جب معاشرے میں انسانوں کے پاس یہ اخلاق نہیں ہے تب ہمیں کون سا کیریکٹر, کون سا کردار نبھانا. یہ حدیث کا کہ حدیث کیا دلالت پیش کر رہی ہے, دینے کے وقت بیلنس میں دینا, سمجھ کے دینا. اگر ایسے انسان بھی رہتے ہیں جتنا دیا تو ابھی پیٹ نہیں بھرتا, بہت ہوشیار سے دینا. دوسرا جو ہم واقعہ جو سنے ہیں, بہت مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مہاجر صحابی, اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابی, دونوں کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس میں بھی جو بھائی چارہ کرا دیا. اس کے بعد ہم نے سنے, بہت بار سنے. میں جو بات بولنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آخر میں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چاری کرانے کے بعد ایک بار دیکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ابو درداء کو رضی اللہ تعالیٰ کو, ان کی بیوی جو ہے ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میلے کچیلے تھے, کپڑے میلے کچیلے, ایک دم میلے کچیلے تھے. یہ واقعی جب دیکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کئی کو اتنے تمہیں میلے کچیلے کے کپڑے ہی سو, اپنے حال کیا بنا کے رکھا ہے, پاک صاف رہو. تو انہوں نے کہا آپ کے جو بھائی ہیں ان کو میری فکر ہی نہیں ہے, میں کیسے ہے تو بھی ان کو کیا بھی فکر نہیں, مطلب ہی نہیں ان کو. کس کے بارے میں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ان کو فکر ہی نہیں ہے, وہ بس عبادت میں رہتے ہیں, فکر ہی نہیں ہے ان کو میں کیسے رہتا ہوں, میرا حال کیا ہے, فکر ہی نہیں ہے ان کو. کس کے واسطے میں پاک صاف ہوں, کس کے واسطے بن سور کے ہوں, تمہارے بھائی کو تو میری فکر ہی نہیں ہے. صرف یہی ایک ہی اشارے میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا میٹر سمجھ گئے. اب ان کو سبق دینا چاہا, کتنی پیارا انداز تھا. ابھی یہ دماغ میں یہ بات نہیں آنا کہ اچھا کیسا دیکھے صحابی غیر عورت کو. دیکھو یہ جو واقعہ ہوا, جو حکم آیا اللہ کی طرف سے پردے کا, اس کا پہلا کا واقعہ تھا. کھانے کا وقت ہوا, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بی بی سے کہا کھانا لگاؤ بھائی مہمان کے واسطے, ہمارے بھائی ہیں. کھانا دسترخوان بچھا, کھانے کے واسطے بیٹھے. ابو درداء نے کہا آؤ بھائی سلمان, بھائی سلمان تمہیں بھی کھانا کھاؤ میرے ساتھ. سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بھائی کو ابو درداء کو تمہیں بھی کھانا کھاؤ میرے ساتھ. ابو درداء نے کہا نہیں تمہیں کھاؤ بھائی, میں روزے سے ہوں, نفل روزہ رکھا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, تمہیں جب تک میں نہیں کھاتے میں بھی نہیں کھاتا. کون بول رہے ہیں؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہیں جب تک نہیں کھاتے میں بھی نہیں کھاتا, میں تو روزے سے ہوں. نہیں, روزہ توڑنا پڑے گا, کھاؤ. ابھی یہاں پہ تو مہمان ہیں, روزہ تو نفل ہے,
توڑ دیے, بیٹھ کے کھا لیے. چلو رات ہوئی, سونے کے لیے بستر لگا لیا اپنے بھائی کو, حضرت سلمان کو. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر لگا دیا. ایک ہی بستر لگایا, پوچھا بھائی سے تمہیں بھی سو جاؤ بھائی. نہیں, میں تہجد پڑھنا ہے. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فورس کیا سونے کے واسطے, سو جاؤ بھائی. حالانکہ تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھے تو افضل ہے, کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں رات میں. سو جاؤ بھائی, رات میں افضل ہے, اٹھ کو پڑھیں گے. نہیں سو رہے ہیں, ظلم کر کے سلا دیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ گئے. کون؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ. پھر اٹھ گئے, کہا نہیں ابھی وقت ہے, تمہیں سو جاؤ. سو گئے, سلا دیا. اس کے بعد خود حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے بھائی کو ابو درداء رضی اللہ عنہ کو اٹھایا. دونوں نماز پڑھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ تعریف کی, ان کی عبادت کی تعریف کی. اس کے بعد کہا ان لی ربک علیک حقا ولی نفسک علیک حقا ولی اہلک علیک حقا فآتی کل ذی حقا حقا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو تمہیں جو عبادت کر رہی ہیں, الحمدللہ تعریف کی. اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین کا حق تم پر ہے, اور تمہارے جان کا, نفس کا بھی حق تم پر ہے, اور تمہارے گھر والوں کا, تمہاری بیوی کا حق بھی تم پر ہے. یہ تمام سارے حقداروں کا حق تمہیں ادا کرو. کیا مطلب؟ اللہ کا حق عبادت کرو. اگر کھانا نہیں کھاؤ گے, یہ جسم کا حق تم ادا نہیں کر رہے. اگر رات میں نہیں سو گے, تمہیں اپنی آنکھ کا حق ادا نہیں کر رہے. اگر اپنے بیوی کے ساتھ تم تعلقات نہیں رکھو گے تو بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے. تمام کا حق ادا کرنا. سن لیے, صبح نماز میں گئے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سارا بات بتا دیا. دیکھو بھئی, پہلے مجھے میرا روزے کو توڑا ہے انہوں نے, اس کے بعد میری ساری رات کی نماز میں جو پڑھتا تھا اس کو بھی روک دیا انہوں نے. تو کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, باتوں کو سننے کے بعد سبق سلمان, ہاں جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, سچ کہا ہے انہوں نے. ابھی دیکھو اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں ہم کو سبق لینے کے. پہلی بات کیا ہے, جو بھی لوگ آج کے معاشرے میں, دیکھو ہر وقت یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں بول رہے ہیں, یہ بات غیبت میں نہیں, یہ بات کہنے کا حق زیادہ ہے, کہنا ہی ہے. اگر نہیں کہیں گے, اگر نہیں سنیں گے, نہیں سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. میں جو بات بتانا جا رہا ہوں آپ کو, معاشرے میں کچھ لوگوں نے ان کا دیکھا, کس کا بھائی, جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں, ہمارے کرسچن بھائیوں کا دیکھ کے ہمارے مسلم بھائی ان کا طریقہ لے رہے ہیں. کیا طریقہ؟ شادی نہیں کرتا, رات کو نہیں سوتا, مجھے ضرورت نہیں شادی کی, مجھے ضرورت نہیں کھانے کی, بس اللہ کا عبادت کرتا ہوں. ایسا انسان جو دعویٰ کرتا ہے آج کے زمانے میں اس کو بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں. واللہ ہم نے 1 2 3 ایسے قصے, من گھڑت قصے سنے ہیں, اگر ہم اس قصوں کو غلط بول دیں گے تو انسان مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. لوگوں نے بنایا اللہ کا ولی جو ہے وہ عورتوں کی طرف رجوع نہیں ہوتا, پیار محبت دل میں نہیں رکھنا, صرف اللہ اللہ کہنا, انہیں اللہ کا ولی کر کے بولتے ہیں. حالانکہ سخت غلط ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کے خلاف ہے, صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے. جو بھی انسان کھانا کھا لو بھائی, نہیں بھائی کیا بھائی کھانا کر کے نہیں ہے, ہم کب کے ایک بار کھا لیتے ہیں, بس اللہ اللہ کہتے ہیں. نہیں, حق ادا کرنا ہے. اور یہ بات میں, یہ حدیث میں یہ ایک بات اس طرح اشارہ کیا ہوتا ہے, بیوی کا حق کس پہ ہے بھائی, اس کے شوہر پہ ہے. یہ بات ختم کر کو ہمیں خاموش کر جاتے ہیں. دیکھو اشارہ حق کا طرف ہے. جس طرح بیوی کا حق شوہر پہ ہے, بالکل اسی طرح شوہر کا حق بھی بیوی پہ ہے. ہم صرف یہ واقعہ سن کے یہ نہیں بولنا, جو ام الدرداء تھی, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو تیار تھی رجوع ہونے کے واسطے, لیکن ان کے شوہر جو تھے انہوں
تیار نہیں تھے. انہوں ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہوتے. شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہوتے. بیوی کا طرف ان کو توجہ نہیں تھا. یہ ہم حدیث میں سنے. لیکن معاشرہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم کیا ہو گیا ہے, الٹا نظر آ رہا ہے. معاشرہ ایک دم الٹا نظر آ رہا ہے. ہم سنتے ہیں, ایسے شکایت سنتے ہیں کہ گھر میں عورتوں مرد سے دور ہیں, بیویاں اپنے شوہر سے دور ہیں, تعلقات کے سلسلے میں بہت لاپرواہی برت رہے ہیں. یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا حق فرمان ہے. اللہ کا جو نظام ہے اس کے اوپر زندگی کرنا ہے. جس طرح عورت کا حق مرد پہ ہے, اسی طرح مرد کا حق عورت پہ ہے. ابھی معاشرہ کا جائزہ لیں. یہ بات سب کے لیے, ہماری ماں بہن کے لیے, جو بھی یہ بات سن رہے ہیں سب کے لیے. دیکھو مائیں بہنیں, آپ نماز پڑھتے ہو, یہ بات سب کے لیے ہے. کسی کی طرف اشارہ کر کے نہیں بول رہے ہیں. نماز پڑھتے ہیں کیوں بھائی؟ نماز پڑھنے میں جذبہ ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کا فرمان ہے, کنڈیشن ہے اسلام میں. روزہ رکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ہماری مائیں. کیوں بھائی؟ اللہ کا حکم ہے. بالکل اسی طرح عورت کو یہ بات کو بھی سوچنا چاہیے, جس طرح نماز پڑھنا اللہ کا آرڈر ہے, روزہ رکھنا اللہ کا آرڈر ہے, اسی طرح اپنے شوہر کا حق ادا کرنا بھی اللہ کا آرڈر ہے. آپ نماز پڑھنے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, روزہ رکھنے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, صدقہ خیرات کرنے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, لیکن اس میں کیوں کوتاہی برت رہے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے, شیطان گمراہ کر رہا. شیطان کی چال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, جبرائیل جہنم میں کئی کو زیادہ بیکواں ہنسو, کئی کو عورتیں ہنسو, تو کیا کہا بھائی؟ اسی لیے کیا یہ بولا عورتیں نماز نہیں پڑھتے کر کے بولے گے بھائی؟ کیا عورتیں دنیا میں روزہ نہیں رکھتے کر کے بولے؟ کیا عورتیں دنیا میں گناہ زیادہ کرتے, صدقہ خیرات نہیں کرتے کر کے بولے؟ ایسا نہیں. کیا کہا؟ دنیا میں عورت جو ہے اپنے شوہر کی زیادہ کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے. ناشکری. دیکھیں شیطان اسی میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہے میرے مائیں بہنیں. آپ سے شیطان نماز پڑھوا رہا ہے, اس میں کوتاہی نہیں. آپ سے شیطان روزہ رکھوا رہا ہے, اس میں آپ کو کوتاہی نہیں کرنے دے رہا ہے, لیکن شوہر کے معاملے میں کوتاہی کرنے کے لیے کر رہا ہے. شوہر کبھی بھی گھر آئے, شوہر تھکا ہوا گھر میں آتا ہے, گھر میں آئے تو دیکھو نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں. اب شوہر تو کچھ بول نہیں سکتا, نماز پڑھو لو کچھ ہی بولنا ہوتا ہے, نہیں ہوتا. صبر کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, تھکا ہوا رہتا ہے, گلاس پانی بھی خود سے اٹھا کے پینا پڑتا ہے. گھر میں کھانا خود سے ڈالنے کو کھانا, صاف کرنا. دیکھو تو بیوی ہر وقت قرآن پڑھ رہی ہے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے بیوی, سبحان اللہ, خوش ہو جاتا ہے شوہر. ابھی دیکھو سست ہو کو ہے نا, قرآن مجید کی تلاوت روک نہیں سکتا. تمہیں سمجھنا ہے اس وقت جس وقت تمہاری ضرورت شوہر کو زیادہ ہے, اس وقت تم کو قرآن مجید پڑھنے سے بہت تاکید ہے, افضل ہے کہ شوہر کے تم کیا کرو بھائی؟ خدمت کرو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. نفل روزہ رہنا کو تو شوہر کو پوچھنا. اسلام یہ حکم کس کا بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے والے ہیں, سب بھی, مرد بھی عورتوں بھی مر مٹتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کیا یہ بات کے اوپر توجہ نہیں؟ یہ بات کے اوپر ہمیں غور فکر نہیں کر رہے؟ آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کیا؟ میاں بیوی دور. اللہ حفاظت کرے, ہم سب کی حفاظت کرے. شیطان روز بھی چھوڑتا کرتے اس کے 6 لوگوں کو, اس کے شاگردوں کو, جاؤ جی تمہیں گناہ کے کام کر کو آؤ. شام میں آتا شیطان, ایک شیطان بولتا ہے اس کے لیڈر کو, بولتا ہے چھوٹے شیطان بڑے شیطان کو بولتا ہے میں دنیا میں بہت بڑا کام گناہ کا کام کرا کوئی ہوں. ایک جگہ بولتا ہے میں انسان کے ہاتھ سے چوری کروایا. شیطان سننے کے بعد بولتا ہے لیڈر کیا بھی بڑا کمال کا کام تو نہیں کریا جا. اور ایک چھوٹا شیطان بولتا ہے آج سارا دن ہے نا میں انسان کو دارو پینے کا واسطے کریا,
दारू पिया उन्हें। बड़ा शैतान बोलता है क्या भी बड़ा कमाल का काम तू नहीं करिया। ये एक छोटा शैतान बोलता है मैंने मियाँ बीवी के दरमियान में ऐसी लड़ाई छेड़ा, ऐसी लड़ाई छेड़ते क्या हो गया भाई, तलाक ही हो गया। खुश हो जाता कहता बड़ा शैतान, तू मेरा स्टूडेंट, तू मेरा स्टूडेंट, वक्त ही काम तू करिया बड़ा काम। देखिए मेरे माए बहने में सबसे ज़्यादा कोताही ये हो रही है, क्यों? शैतान की चाल है। मेरी गुजारिश है मेरे माओं को, शैतान की चाल में मत सपड़ना, वेस्टर्न कल्चर में उनको मत देखना। वेस्टर्न कल्चर नहीं, इस्लामिक कल्चर है हमारा। वेस्टर्न कल्चर नहीं, इस्लामिक कल्चर है हमारा। इस्लामिक कल्चर में इससे बड़ी हदीस आपको क्या होगी? क्या बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शोहर की इजाज़त के बगैर औरत नफिल रोज़ा भी नहीं रखना। ये हदीस पढ़ के हमें बस ख़त्म। लेकिन इसका उल्टा भी सोचो ना, दूसरे तरफ से भी सोचो ना। जिस तरह हक मर्द अदा करना है बीबी का, बिल्कुल इसी तरह औरत भी हक अदा करना है अपने शोहर का। अगर बीबी अपने शोहर के बुलाने पे नहीं आई, जब तक वो औरत नहीं आएगी तब तक फरिश्ते क्या करते रहते हैं भाई? बदवा देते रहते हैं, लानत देते रहते हैं वो औरत के ऊपर। अभी अल्लाह का ही कमांड ऐसा है, हमें नहीं झुके तो, आजिज़ नहीं हुए तो क्या मतलब है भाई? कब देखो माफ़ करना, मेरे माए माफ़ करना। ये आजिज़गी से बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? रिश्ते कायम रहंदे कोसे, मियाँ बीबी का रिश्ता भी मजबूत होंदे, औरत का और अल्लाह का रिश्ता भी मजबूत होंदे करके। अल्लाह राज़ी नहीं होता वो औरत से। जो औरत हर वक्त घर में क्या करते हैं, और मर्द क्या बोलते हैं? दूर, डोंट टच मी, छीनन, टच नहीं करना। सुन, अल्लाह माफ़ करे, चल रहा है भाई ऐसा। हम ना कहें तो कौन कहें, इस वक्त ना कहें तो किस वक्त कहें? इतनी खुल्लम खुल्ला बात तो जुम्मा के खुतबे में नहीं दी जा सकती, वक्त बहुत कम रहता। कब बोलेंगे? अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? ये कानून नहीं है, डोंट टच, नहीं कानून नहीं है, ये ऐसा कानून ही नहीं है। शैतान की गुमराही है, शैतान की चाल है। सबसे आजिज़ाना गुजारिश है कि शैतान की चाल को पहचाने, शैतान को कमज़ोर करें। ये नियत कर लें, जिस तरह हम नमाज़ पढ़ने, रोज़ा रखने, सदका खैरात करने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा हक़ है जिसे अदा करना ज़रूरी है। शैतान को जीतने नहीं देना, शैतान का मुंह काला करना, शैतान को हराना, उसका मुंह काला करना। मोहतरम सामाईन इकराम, जो भी बातों को सुन रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो इतनी प्यारी देखो, ये जो भाईचारा बनाए ना, इसकी मिसाल कोई दुनिया में दे सकता है। ये एक सहाबा दूसरे साहब को सब कुछ दे रहे हैं, माल दौलत, यहाँ तक कि बीवी भी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज जाओ कोर्ट को जाओ भाई, पुलिस स्टेशन को जाओ, कोर्ट को जाओ, कोर्ट कचहरी को जाओ, सबसे ज़्यादा केसेस किसके हैं? भाई भाई के हैं, भाई बहन के हैं, बहन बहन के ऊपर केस, भाई भाई के ऊपर केस सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। अगर ये माशरा हम सहाबा के तौर तरीक़े में होता तो इसकी नौबती पेश नहीं आती। छोटे छोटे बातों पे लड़ते इतना लड़ते हैं। हमने एक वाक़या सुना, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये हमारा आसपास का वाक़या, ये एक भाई, चिच्चा का भाई अपने दूसरे तायरा भाई, चिच्चेरे भाई को मार डालिया, क़त्ल कर डालिया। लगभग 25 साल 26 साल की उम्र का नौजवान को क़त्ल कर डालिया। क्या वास्ते? छोटा जो चिचेरा भाई था, उन्होंने सीटां डाले ऊपर, सीटां घर के सामने सीटां डाले, दुकान के सामने सीटां डाले। उनका सीट एक अड़ी उनके ज़मीन की तरफ आगा था। ज़मीन कब्जा नहीं करे, ज़मीन को कब्जा करके पाया नहीं डाला ले, रजिस्टर नहीं कर लिया ज़मीन को कब्जा करके, ज़मीन को कब्जा करके दीवार नहीं चढ़ाए, ऊपर खाली सीटां दो डाले ना, सीटां एक अड़ी उनके ज़मीन पे आ गए।
اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں قتل کر ڈالے بھائی. ہمارا معاشرہ ایسا ہے دیکھو, قتل کر ڈالے. کہاں وہ صحابہ, کہاں ہمیں, کہاں وہ صحابہ, کہاں ہمیں. ایک اڑی کی جگہ بھی نہیں, سیٹ آنے کی وجہ سے قتل ہوگا. صحابہ کو دیکھو, یہی درس ہے, یہی مقصد ہے. ہمیں سنیں گے انشاءاللہ, اس پہ عمل کرنے کی ہمیں کوشش کریں گے, کوئی حد تک کیوں نہ صحیح. ایسا نہیں بولنا ہمارا سے نہیں ہوتا, کوئی حد تک صحیح. کوئی ایک مہمان ہمارے گھر میں 2-3 دن آ گیا, آج 1 دن دیکھتے ہیں, 2 دن دیکھتے ہیں, تیسرے دن کھجلی ہو جاتی ہے. کب جاتی گی نبا گھر کو؟ ہمارا حال ہے جی. اللہ معاف کرے, ہم مذاق کے واسطے نہیں بولتا ہوں, دیکھو سمجھنا ہے. بچوں کو بولتے ہیں آ بیٹا مل لے, مہمان آکو ہی, پھر کب آتی کی پمپ, پھر کب آتی کی پمپ, اب جا رہی سو کتنے سال کے بعد آتی کی مل لے کر کے بولتے ہیں. ہمیں سنا ہے بھائی. تو ہمارا معاشرہ ایسا, ہمارا میرے گھر کا حال بھی ایسا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے, آمین. ہمارا حال ایسا ہے. ہمارے مہمانوں کی مہمان نوازی اس طرح ہو رہی ہے. اور جو مہمان آ رہے ہیں ہمارے گھر کے اندر, مہمان جو آ رہے ہیں ان کی کیسی ہو رہی ہے بھائی. آتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن بھی نہیں, ہفتہ بیٹھ جاتے ہیں. 10 دن ہو گئے, 15 دن ہو گئے, 20 دن ہو گئے. ارے استاد محترم بیان کے وقت کہا کرتے تھے جب آ جائیں گے 15-20 دن ہو گئے مہمان نہیں جا رہے ہیں, اللہ کیا کرنا, ابھی پورا ختم ہوتا ہو رہا راشن پورا. ابھی آپس میں بات کیے, بات بولے کام کریں گے بھائی, ایک بہانہ بنائیں گے. کیا بولے, ہمیں کام کی گاؤں کو جانا. گھر والے کیا بول رہے ہیں, ہمیں کام کی گاؤں کو جانا. انہوں سنے سکا بول رہے ہیں, کیا دل میں نیت, جاتے ہیں گا اب تبھی 15-20 دن ہو گئے نا, جاتے ہیں گا, ہمیں کام کی گاؤں کو جانا کر کے بول رہے ہیں. وہ مہمان جو سنا انہوں کیا بول رہے ہیں, جا رہے ہیں کہ تم جا کو ابھی آرام سے, ہمیں گھر دیکھ لیتی ہیں, تم جا کو فکر ایش کرو نا کو, ہمیں ہے تو کہا فکر ایش نہیں, ہمیں آرام سے تمہارا گھر دیکھ لیتی. دیکھو ایسا ہے, صحیح بات ہے. دیکھو ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ایسا نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی زیادہ چیز استعمال کرنے سے منع کیا ہے بھائی. انگلی دے تو ہاتھ نہیں کھینچنا. صحابہ سے سیکھو, کتنے خوددار تھے, صحابہ سے سیکھو. کتنا زیادہ نہیں تو کم سے کم ذرا تو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ سیکھیں گے. جب ہم دوسروں کی مدد لینے کا کوشش, دیکھو زندگی میں مدد لینے کی وقت آ گیا نا تو لیں گے انشاءاللہ, کوئی بات نہیں, لیکن حد سے زیادہ نہیں. مدد صرف اللہ ہی سے مانگنا, حد سے زیادہ مانگنا تو کس کے پاس, اللہ کے پاس. وہ نہیں کرتے ہمیں. سب سے زیادہ جس سے مانگنا ہے اس سے زیادہ نہیں مانگتے. جس سے مانگنے سے جو انسان بیزار ہو جاتا ہے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں دن رات. ایسا نہیں کرنا. اللہ ہم سب کی اصلاح کرے, ہم کو توفیق دے. جو بات آج سنے ہیں انشاءاللہ, یہ باتوں کو سننے کے بعد سمجھ کر دل کی گہرائی سے یہ دل میں بٹھا کر اپنے زندگی بسر کرنے کی اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے, آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.